میں شہر اقبال کے تمام مومنین اور خصوصاً چیئرمین عبداللہ امامیہ ٹرسٹ جناب زین شبیر، وائس چیئرمین جناب علی عمران شبیر اور بانیان مجلس کی جانب سے قبلہ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ پہلی بار سیالکوٹ تشریف لائے، اور ہم دعا گو ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ شہر اقبال کو آپ یہ شرف آئندہ بھی بخشتے رہیں گے۔ قبلہ کی صحت اور سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ بٹھا دیں بار دیگر بلند تر صلوات۔ مالک کائنات بریر بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ صرف آپ لوگوں کے سیٹل ہونے تک جب تک نہیں کھلتا، شیخ صاحب، عقل و فکر کا در جب تک نہیں کھلتا، مقام ذہن میں حق کے ولی کا کیسے ہو؟ اور بیکار بحث ہے یہ دشمن علی سے، جو باپ کا نہیں ہوتا وہ علی کا کیسے ہو؟ بازو بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری۔ حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ سید عقیل غربی صاحب مل کے نعرہ تکبیر، جیسے خالق کا نام بلند ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بازو بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ شاہ جی تھوڑا کو آسرا کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت، محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ وہ کون ہے لائق صلوات کے قرآن سے پوچھو، وہ کون ہے لائق صلوات کے قرآن سے پوچھو، حق جن کی مودت کا خدا مانگ رہا ہے، اور اللہ کے ہوتے ہوئے دین محمد شبیر سے جینے کی دعا۔ قبلہ کی صحت سلامتی کے لیے بلند صلوات۔ فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. العظيم. ایک اور بلند تر صلوات ارشاد فرمائیں. محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ماشاء اللہ اہل ایمان کا مجمع ہے، اور بحمد اللہ کہ اہل ایمان کا مجمع ہے. اور اس وقت اس مجلس میں ماشاءاللہ علماء اعلام، علماء کرام بھی تشریف فرمائیں، علماء دین، اور مجمع میں یقیناً ارباب دانش، ارباب ذوق، اصحاب قول و قلم، اہل فکر، اہل نظر تشریف فرما ہیں. چونکہ شہر اقبال میں پہلی مرتبہ مجھے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، تو ایک احساس ذمہ داری بھی ہے اور ایک اطمینان بھی. اطمینان یہ ہے کہ یہ حضرات وہ ہیں جنہیں احساس ہے کہ گفتگو شہر اقبال میں ہو رہی ہے. اس شہر نے ماشاءاللہ بہت سے علماء، بہت سے شعراء، بہت سے ادباء، بہت سے دانشمند، دانشور پیدا کیے. لیکن یقیناً اس مجموعے میں سب سے بڑا نام علامہ اقبال کا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ وہ اس احترام اور اس عظمت اور اس بزرگی کے مستحق ہیں. آج ہی قبل الظہر یا غالباً بعد الظہر کسی انٹرویو میں میں نے عرض کیا ہے کہ دنیا میں جو چند بڑے شعراء ہیں ان میں سے ایک اقبال ہیں. بحیثیت شاعر اقبال کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن جس چیز نے اقبال کو اقبال بنایا ہے وہ خدا کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اس شخص کے پاس عشق مصطفیٰ کی دولت تھی. وہ شاعر جس نے یہ کہا ہو کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ صرف ایک شاعرانہ مضمون نہیں ہے. علامہ اقبال، ان کی ذاتی فکر بہت بلند تھی، ان کا زور تخیل، قدرت بیان، طبیعت کی موزونیت، وسیع مطالعہ،
ادبیات سے لے کے حکمت و فلسفہ تک ان کا وسیع مطالعہ. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد بغیر مائنڈ بات. نعرہ تکبیر، مل کے جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بازو بلند کر کے نعرہ حیدری. آپ بزرگ ہیں. کوئی کھڑے ہونے کی ضرورت. ہماری حفاظت کے لیے کسی کو کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اور آپ سب کا محافظ وہ ہے جس کے اہتمام سے اس عالم میں عزائے حسین قائم ہے. آرام سے تشریف رکھیں، اطمینان سے تشریف رکھیں اور توجہ سے سماعت فرمائیں. علامہ اقبال کا زور تخیل، قدرت بیان، حسن بیان، موزونی طبع، وسیع مطالعہ سب اپنی جگہ، مگر بعض اشعار ان کے ایسے ہیں جو واقعاً الہامی ہیں. یہ علماء تشریف فرمائیں. ایک پرانا مقولہ ہے، الشعراء تلامید الرحمن. شعراء تو رحمان کے تلامیذ ہیں، شاگردان خدا ہیں. اس میں ایک بڑی حقیقت ہے. جو سچے شعراء ہیں نا، اوریجنل پوئٹس، کلٹیویٹڈ پوئٹس نہیں. جو اوریجنل پوئٹس ہیں، جن میں اوریجنلٹی ہے، جن کی فطرت، طبیعت، قریحہ، وجدان سب رب کی عطا ہے، تو وہ واقعاً تلامیذ الرحمن ہوتے ہیں. اور ان پر بعض مضامین کا الہام ہوتا ہے. مثلاً اب یہ تو شعر تھا ہی جو نعتیہ شعر ہے کہ وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، وجدانی، وجودی، قرآنی، روائی، دینی ایک حقیقت ہے. یہ صرف ایک شاعرانہ تخیل نہیں ہے. اسی طرح وہ دوسرا شعر جو ان کا بہت مشہور ہے، اور میں نے تو بر صغیر میں اکثر ہر جگہ اس شعر کو لکھا ہوا دیکھا ہے، ہر جگہ. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میں یقین سے کہتا ہوں اگر قرآن مجید کی بعض آیتیں اقبال کے سامنے نہ ہوتی تو وہ یہ شعر کہہ ہی نہیں سکتے تھے. قرآن مجید میں ایسے بعض مقامات ہیں جہاں نظر آتا ہے کہ اللہ بندے سے پوچھ رہا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. البتہ وہ بندہ بھی کون بندہ ہے؟ دیکھیے، سرکشی میں کبھی بھی کوئی حاصل نہیں ہے. جو کچھ بھی حاصل ہونا ہے وہاں سے وہ بندگی میں حاصل ہے. جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، بہت مشہور و معروف آیت ہے،
اور چونکہ ایک ہی تقریر ہے، مختصر بیان ہے، تو اس لیے میں نے اسی آیت کو تبرکاً تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ارشاد الہی وذکر، اور یاد دہانی کرائیے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو آج تو چند باتیں بس یاد دہانی کے طور پہ عرض کروں گا، یعنی ان حقائق سے آپ کی فطرت پہلے سے مانوس ہے، ان حقائق سے آپ کا وجدان پہلے سے مانوس ہے، مألوف ہے۔ سب سے پہلی بات یہ عرض کر دوں کہ وذکر میں اگر سوال کیا جائے کہ کس چیز کی یاد دہانی، علماء تشریف فرمائیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ اس آیت کا آغاز بھی واو سے ہو رہا ہے اور اس کے بعد کی آیت کا آغاز بھی واو سے ہو رہا ہے۔ تو علم بلاغت میں جو وصل اور فصل کی بحث ہے وہ آپ حضرات سمجھیں گے، اب یہاں پر ہم دوسرے انداز سے عرض کریں گے، کیونکہ پہلے بھی واو ہے اور آخر میں بھی واو، تو اس جملے کو مستقل طور پر بھی موضوع گفتگو بنایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ نظم قرآن کا جو تقاضا ہے وہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے، مگر نظم قرآن سے مراد کون سا نظم ہے یہ بھی خیال رہے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نثر کی کتاب کی طرح، جس طرح ایک کے بعد ایک نثر نگار جملے لکھتا ہے، اس طرح قرآن مجید لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ یہ غلط تصور ہے نظم قرآن کا۔ قرآن کا جو نظم قرآن کا تصور ہے یہ خالص علوم قرآن سے متعلق بحث ہے، تفسیر اور اساس تفسیر سے متعلق بحث ہے۔ نظم قرآن نہ نظم شعری ہے، نہ نظم قرآن نظم نثری ہے، نظم قرآن تو نظم خطابی ہے، عاشق اور معشوق کے درمیان کی گفتگو ہے، جو عبارت میں ڈھل گئی تو قرآن بن گئی۔ وہ عاشق، اور یہاں یہ طے کرنا بھی مشکل ہے کہ کون کس کا عاشق ہے، وہ ان کا عاشق، یہ اس کے عاشق۔ دیکھیے اگر مجھے اس وقت یاد آ جائے تو میں 2 مصرے فارسی کے بھی سنا دوں، اب وہ کسی اور کے نہیں ہیں، نہیں علامہ اقبال کے بھی نہیں ہیں، وہ ہیں جناب سر سید احمد خان کے۔ سر سید احمد خان تو ہندوستان کے نہیں تھے، وہ اس ہندوستان کے تھے پاکستان بھی جس کا تھا۔ کہیں گفتگو ہو رہی تھی ہندوستان اور پاکستان کے موضوع پر، تو ہمارے ہندوستان کے ایک بہت مشہور ترقی پسند شاعر تھے علی سردار جعفری صاحب، تھے تو وہ ترقی پسند، مگر ان کا ایک اعزاز یہ تھا کہ انہوں نے آخری دم تک حسین اور کربلا کو فراموش نہیں کیا۔ بہرحال انہوں نے مجمع کو خطاب کر کے کہا، چونکہ وہاں پاکستان کے ایمبیسیڈر بھی بیٹھے تھے اور ہندوستان کے ایمبیسیڈر، کہ ہم ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں ناز ہے کہ ہندوستان نے بہت سی اچھی اچھی چیزیں بنائی ہیں، لیکن جو سب سے اچھی چیز بنائی ہے وہ پاکستان۔ بہرحال سر سید احمد خان بر صغیر کی ملت اسلامیہ کا ایک بڑا نام ہے، اسی طرح جیسے علامہ اقبال۔
تو انہوں نے قرآن مجید سے متعلق ایک مقام پہ کہا تھا، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ فارسی کے شاعر بھی تھے بہت اچھے. تو ان کا شاعر کا شعر ہے تو بر صغیر ہی کے فارسی لہجے میں پڑھ رہا ہوں، اسے ایرانی فارسی لہجے میں نہیں ادا کر رہا ہوں. ز جبریل امی قرآن بے پیغام نمی خواہم، ہمیں گفتار معشوق است قرآنی کے مندارم. میں جبریل امین سے پیغام کے طور پر کوئی پیغام جو آیا ہو وہ قرآن میرا قرآن نہیں ہے. میرا قرآن تو وہ قرآن ہے جو تمام تر گفتار معشوق ہے. یہ حقیقت ہے. یہ پورا قرآن گفتگو ہے اللہ کی کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بلند صلوات پڑھیں محمد. تو قرآن مجید میں ایک نظم ہے تو مگر نظم نثری نہیں ہے، نظم شعری نہیں ہے، نظم خطابی ہے اور نظم معنوی ہے. نظم معنوی ہے جس کی اساس ہے غرض و غایت قرآن یعنی ہدایت. ہر آیت کو قرآن مجید کی اس نقطہ نظر سے دیکھنا ہے کہ وہ اس مضمون ہدایت کا ایک جملہ ہے جو اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے. واضح ہے؟ تو یہ آیت وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے رسول، اے نبی، اے پیغمبر، اے حبیب، مومنین کو یاد دہانی کراتے رہیں، اس لیے کہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. اب سوال ہے کہ کن کن چیزوں کی یاد دہانی کراتے رہیں؟ ظاہر ہے سب سے پہلی چیز جس کی برابر یاد دہانی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اے انسان غفلت کا شکار نہ ہو جانا، اپنے خالق کو یاد رکھنا، اپنے رب کو یاد رکھنا، اپنے خدا کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا، معبود کو یاد رکھنا. یہ پہلی یاد دہانی. دین کے تمام اساسیات اسی ترتیب کے ساتھ مشمول حکم ہیں. اصول سے لے کر فروع تک تمام چیزیں مشمول حکم ہیں. اب اگر میں ذرا سا ظاہر کی سطح سے اتر کر باطن کے عمق میں جاؤں اور آپ سب کو ساتھ لے کے چلوں تو اسی بیان کو دوسری عبارت میں پیش کروں گا. یاد دہانی کرائیں. کس چیز کی یاد دہانی؟ اس عبارت کی جو تمہارے نگین فطرت پر لکھی ہوئی ہے. ہر انسان کی لوح فطرت پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے. ہر انسان کی، ہر انسان کی. یہ نہیں کہ وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہو. سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پوچھنے والے نے مدینہ علم کے جملے کے معنی باب مدینہ علم سے پوچھے. سرکار مولا مصطفیٰ کا جملہ تھا، سرکار مولا مرتضیٰ سے پوچھا گیا.
تین ہی تو ذاتیں ہیں جنہیں ہم مولا کہتے ہیں بے جھجک، یا اللہ کو مولا کہتے ہیں، یا محمد کو مولا کہتے ہیں، یا علی کو مولا کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جملہ میں نے پہلی بار لاہور میں ایک مجلس میں کہہ دیا تھا، آج دہرانے کا جی چاہ رہا ہے، کیونکہ علماء تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھیے گا مولا کے کتنے معنی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک ایسی غضب کی آیت ہے کہ جس میں جہنم کو بھی مولا کہا گیا ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جو ان کو مولا نہ مانے اس کے لیے جہنم ہی مولا۔ باہر کھڑے ہوئے آخری آدمی تک نعرہ حیدری حیدری۔ قرآن کی آیت ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ لوگ مولا کے معنی میں بحث کرتے ہیں، کریں، جس کا جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہیں تو پہنچتا ہے، جس کی جہاں کی خاک ہوتی ہے وہاں پہنچتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کو بھی مولا کہا گیا ہے، قرآن مجید میں رسول کو مولا کہا گیا، قرآن مجید کی روشنی میں اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے مولا علی کو مولا کہا۔ قرآن مجید ہی میں ایک جگہ لفظ مولا جہنم کے لیے بھی استعمال ہو گیا۔ اس کے معنی جس کا مولا خدا نہ ہو، جس کا مولا رسول نہ ہو، جس کا مولا علی نہ ہو، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ بہرحال تو یہ سب باتیں یاد دہانی کرانے کی ہیں۔ سب سے پہلی یاد دہانی توحید، آج جوڑ کے عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے آج کل جوان شعراء ذاکرین جوش میں جذبے میں، یہ نہیں کہ سب مشرک ہیں کافر ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ایک سب سے بڑی شرط شاعری اور ذاکری میں یہ ہے کہ انسان کو اپنے جذبے کو بیان کرنے کی قدرت ہونی چاہیے۔ آپ بات اچھی کہنا چاہتے ہیں، مگر جب آپ نے کہی وہ بات تو چونکہ زبان پر اتنی مشق نہیں کی تھی، محنت نہیں کی تھی، شاعری کا مطالعہ نہیں کیا تھا، اساتذہ نے کس طرح باتوں کو ادا کیا ہے، انیس نے کیسے بیان کیا، دبیر نے کیسے بیان کیا، غالب نے کیسے بیان کیا، میر نے کیسے بیان کیا، آپ نے بزرگوں کو نہیں سنا، نہیں پڑھا، دھیان سے نہیں پڑھا، آپ نے سوچا کہ بس ہم جو چاہتے ہیں بیان کرنا وہ بیان کر دیتے ہیں، اس میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں نا، الفاظ بڑی عنایت چاہتے ہیں، یہ الفاظ بہت توجہ چاہتے ہیں۔ اگر الفاظ ذرا ادھر ادھر ہو گئے، اور کبھی کبھی تو الفاظ ہی نہیں، اگر لہجہ ادھر ادھر ہو گیا، اسی لیے ہم ہر قاری کی قرأت کو معتبر نہیں سمجھتے، ہم تو اس قاری کی قرأت کو معتبر سمجھتے ہیں جس کے لہجے کو شب معراج خدا نے اپنایا۔
حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، در محمد و آل محمد بلند تر صلوات. لفظ اپنی جگہ توجہ چاہتا ہے، لہجہ اپنی جگہ توجہ چاہتا ہے. اسی لیے دست ادب جوڑ کے میں عرض کیا کرتا ہوں. اب یاد دہانی کیا جوانوں، بچوں، نوحے پڑھتے ہو، سوز خوانی کرتے ہو؟ میں بزرگوں سے نہیں، جوانوں بچوں سے بات کر رہا ہوں، اس لیے یہ انداز اختیار کر لیا. آجا نوحے میں، سلام میں، مرثیے میں سب کرنا ضروری ہے، منع نہیں کر رہا ہوں، مگر جو بات کہہ رہا ہوں وہ سننا. یہ نوحے میں کلام کس کا ہوتا ہے؟ کسی شاعر کا کلام ہے. اور جو پیٹرن ہے، جو دھن ہے، جو طرز ہے، جو لحن ہے، وہ کس کی ہے؟ وہ بھی کسی انسان کی ہے. وہ شاعر بھی ہمارے جیسا ہے، یہ لحان بھی ہمارے جیسا ہے، یہ لحن بنانے والا، یہ طرز سیٹ کرنے والا، پیٹرن سیٹ کرنے والا، یہ بھی ہمارے جیسا ایک انسان ہے. ٹھیک ہے نا؟ عام انسانوں کا کلام اور عام انسانوں کے بنائے ہوئے طرز، اس پہ جان چھڑکتے ہو، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے محنت کرتے ہو، گھنٹوں گھنٹوں ریاض کرتے ہو. تھوڑا سا ریاض اللہ کے کلام پہ کرو. کلام اللہ کا ہے اور اس کا پڑھنے کا پیٹرن سیٹ کیا ہوا علی ابن ابی طالب. یاد رہے گی بات؟ نوٹڈ، رجسٹرڈ. ہاں، سوز خوانی کرو، نوحہ خوانی کرو، خوب کرو، مگر ہمارا ہر سوز خوان، ہر نوحہ خوان ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اگر اس سے کہا جائے کہ دیکھو یہ جلسہ ہے، یہ مجلس ہے، یہ محفل ہے، محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، تو وہی ہمارا بچہ کھڑا ہو کے فخر سے، اعتماد کے ساتھ قرآن کو تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھے. صحیح تجوید اور صحیح ترتیل کے ساتھ. واضح ہے؟ یہ فریضہ ہے. میں 92 میں پہلی بار مشرف ہوا عمرے پر، 1992 میں. مسجد نبوی سے باب بقیع سے نکلا اور بقیع کی طرف بڑھا تو اس وقت وہاں دور تک کتابوں کی دکانیں تھیں. حالانکہ کتابوں کی دکان کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، مگر اب دنیا والوں نے علم کو تجارت بنا لیا ہے تو کیا کریں. بہرحال ان میں سے میرا شغف یہی ہے، میرا پیشن یہی ہے. ایک ایک دکان پہ رکتا گیا، دیکھتا گیا کون سی نئی کتاب ہے، کس نے تحقیق کی، کس نے شائع کیا، کس نے مرتب کیا. وہاں ایک نسخہ ملا قرآن مجید کا جس پہ لکھا تھا القرآن المرتل، یعنی ترتیل کے ساتھ، تعلیمی ضرورت کے تحت مرتب کیا گیا تھا. جیسے جلد کھولی پہلے صفحے پہ لکھا تھا کہ علم تجوید تو ہمیں علی ابن ابی طالب نے سکھایا ہے. علم تجوید، یہ جو قرآن پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں قاری عبد الباسط کو، آپ سنتے ہیں قاری منشاوی کو، آپ سنتے ہیں قاری الحصری کو، محمود الحصری کو، آپ سنتے ہیں بہت سے قاریوں کو. پاکستان میں بھی غالباً ایک بہت اچھے قاری ہیں کاظمی ہیں. بہت سے حضرات ہیں جو مقامات کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ فن، یہ پورا کا پورا فن، یہ علم، یہ تجوید قرآن کا علم، ایک لطیف تعبیر عرض کروں، کلام حق کو اس کی تمام تر لطافتوں اور اس کے تمام تر جلال و جمال کے ساتھ اپنی گنہگار زبان سے ادا کرنے کا فن. کس کا کلام؟ کلام حق. زبان پر کس کے ہے؟ بندوں کی زبان پر.
اس کلام کو اس کی تمام تر لطافتوں کے ساتھ ادا کرنے کا ہنر سکھایا ہے علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب بتائیے، آپ اگر عاشقان علی ہیں تو آپ کو اس فن کو حاصل کرنا چاہیے یا نہیں؟ آپ پر فرض ہے کہ اس علم کو، اس فن کو حاصل کریں اور پورے ذوق و شوق و پورے وجود کے ساتھ حاصل کریں اور پورے وجود کے ساتھ اسے پیش کریں۔ چلیے یہ ایک بات بھی ہو گئی۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے رسول یاد دہانی کرائیں، اس لیے کہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی۔ توحید، بات توحید کی ہو رہی تھی کہ آپ فضائل مولا علی پڑھتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں، کمالات بیان کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علی کو اللہ بنا دیں۔ نعوذ باللہ، ایسی گستاخی نہ کیا کیجئے۔ جو اسماء، جو صفات اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں وہ اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اس نے اپنے جو صفات یا جو اسماء یا جو القاب انہیں دے دیے، ہم خوشی سے استعمال کرتے ہیں۔ مولا وہ بھی ہے، اس نے انہیں بھی مولا کہا، ہم مولا کہتے ہیں۔ اب ہمیں دنیا میں کوئی مولا کہنے سے روک نہیں سکتا۔ لیکن جو القاب و جو صفات و جو اسماء اس نے اپنی ذات کے لیے مخصوص رکھے، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ان اسماء کو، ان صفات کو، ان القاب کو پیغمبر کے لیے یا مولا علی کے لیے یا کسی اور کے لیے استعمال کریں۔ واضح ہے، یہ درست رویہ نہیں ہے۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، کئی سال سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ رویہ رہا تو اللہ بعد میں سزا دے گا، علی پہلے سزا دیں گے۔ چونکہ مولا کون ہے؟ مولا کا خاص کام کیا ہے؟ امام ہے نا۔ اب بالکل کیا کریں، مجبوراً اسی طرح کہیں، سارا ادب بالائے طاق رکھ کے۔ امام ہیں، کاہے کے امام ہیں؟ فدق بچایا نہیں، ظاہری خلافت بچائی نہیں، ظاہری اپنے حقوق دنیا میں بچائے نہیں، تو کیا بچایا؟ امام تو ہے نا۔ امام ہی تھے اس لیے کہ وہ توحید کی حفاظت کریں۔ آدم تا خاتم، تمام انبیاء اور امام اول سے لے کر امام آخر تک تمام ائمہ نے اپنی ذاتیں اور اپنا سب کچھ لٹایا ہے توحید پر۔ ہم توحید کو ان پر قربان نہیں کر سکتے۔ ہوش کے ناخن لیں۔ مصرع کہہ رہے ہیں، شعر کہہ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، احتیاط کریں۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ وہ اللہ اتنا بلند ہے کہ اس نے ایک محمد نہیں 14 محمد بنائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، جیسے خالق کا نام بلند ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مثلا کافی پہلے ایک تجربہ ہوا، میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا، ایک صاحب مجمع میں داخل ہوئے، آسا ٹیکتے بلند آواز سے ان کا علی اللہ علی اللہ علی اللہ۔ استغفر اللہ۔ کوئی اٹھا علی رب، کوئی اٹھا اس نے کہا علی جل جلالہ، کوئی اٹھا اس نے کہا علی ذوالجلال والاکرام۔ اگر یہاں لفظ علی سے وہ مراد ہے اللہ، درست۔ اگر واقعاً آپ اس اللہ کو پکار رہے ہیں جو کعبے کا مالک ہے،
اگر اس علی کو پکار رہے ہیں جو کعبے کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، تو پھر درست وہ علی العلی العظیم، علی اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ یہ اس کا لطف ہے کہ اس نے وحی فرمائی اور اپنے اس بندہ خاص کو بھی اپنا نام عطا کیا۔ اگر اس علی کو مراد لے رہے ہیں تو جل جلالہ یا ذوالجلال والاکرام یا جو چاہیں کہیں درست، لیکن اگر اس علی کو مراد لے رہے ہیں کہ جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، فخر کرتے ہو نا پیدا ہوا، یہ علی ابو طالب کا بیٹا، یہ علی فاطمہ بنت اسد کا بیٹا، یہ علی رسول اللہ کی جان، یہ علی ہمارا پہلا امام، یہ علی پیدا ہوا نا، اس کے اللہ نہ ہونے پہ پہلی دلیل یہی ہے کہ یہ پیدا ہوا۔ فخر سے کہتے ہو نا مولود کعبہ، مولود کعبہ، مولود کعبہ، یعنی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ جیسے ہی پیدا ہوئے اعلان کر دیا میں خدا نہیں ہوں، چونکہ خدا کی شان کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ اللہ تو وہ ہے جو نہ پیدا ہوا کسی سے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ علی کے والد کا نام ابو طالب، علی ابو طالب سے پیدا ہوئے۔ علی کے بیٹوں کا نام حسن اور حسین، تو یہاں یلد بھی ہے یولد بھی، وہ ہے لم یلد ولم یولد، پھر کیسے خدا کہہ سکتے ہو؟ اپنی عقل کا احترام کرو نا، کسی کا احترام نہیں کرتے، عالم کا احترام نہیں، مرجع تقلید کا احترام نہیں، ولی فقیہ کا احترام نہیں، مولوی کا احترام نہیں، اپنی عقل کا احترام تو کرو۔ احترم نفسک، احترم عقلک، اپنی عقل کا احترام کرو، اپنی ذات کا احترام کرو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ دیوانگی کی بات ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے توحید، توحید حق صمدی، اللہ کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا۔ بس اب دو جملے کہیں گے، بہت بڑی بحث ہے، دو ضخیم جلدیں، ہزار صفحے کی دو جلدیں نچوڑ کے ایک ایک جملے میں کہہ رہا ہوں۔ اقبال کا شعر ہے نا، آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ دیکھیں علم عرفان کے دو باب ہیں، ایک ہے علم عرفان نظری اور ایک ہے علم عرفان عملی۔ بات یہاں تک آ گئی تو دو جملوں میں دونوں بحثیں سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں۔ علم عرفان نظری کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کو ایک مانو، اور علم عرفان عملی کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو خدا کے ساتھ ایک ہو جاؤ۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھ۔ دو جملوں میں پورا علم عرفان بیان کر دیا میں نے۔ علم عرفان نظری، تھیوریٹیکل مسٹسزم، علم عرفان، خدا کو ایک مانو، ایک، توحید حق صمدی، توحید حق صمدی۔ اور عرفان عملی کیا ہے؟ خدا کے ساتھ ایک ہو جاؤ۔
اب یہ تو محاورے کی بات ہے نا، آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ کسی کے ساتھ ایک ہو جانے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ واضح ہے کہ نہیں؟ توحید. اور یہ دونوں باتیں انبیاء نے سمجھائیں، محمد اور آل محمد علیہم السلام نے سمجھائیں اپنے پورے وجود کے ساتھ، تمام تر قربانیاں پیش کر کے، کہ اللہ ایک ہے، اور اس زندگی میں اگر کوئی بندہ چاہے تو یہ شان اپنی زندگی میں پیدا کر سکتا ہے، یہ کیفیت اپنی زندگی میں پیدا کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایک ہو جائے. اور جب وہ اللہ کے ساتھ ایک ہو جائے گا تو پھر یقیناً وہ منزلت آئے گی کہ اللہ اس سے پوچھے گا بتا تیری نعرہ تکبیر. جیسے خالق کا نام بلند ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بازو بلند کر کے نعرہ اب میں بس چند مثالیں عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں کہاں ہے کہ اللہ نے کہا بندے بتا تو تیری رضا کیا ہے، یا مثلا یہ اعلان کیا کہ ہم تو یہ کام تمہاری رضا کے لیے کر رہے ہیں. ارے اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے. تمام انبیاء، تمام ملائکہ، تمام فرشتے، تمام اچھے انسان، تمام عباد اللہ صالحین ہر کام کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے. اس سے بڑی معراج زندگی میں نہیں ہو سکتی کہ اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ قرآن میں کہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے عبداللہ کے یتیم، اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اچھا یہی نہیں کہ صرف اعلان کیا کہ میں عطا کروں گا، عطا کر دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اس کے بعد کیا کہا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اس کے بعد کیا کہا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ہم نے وعدہ کیا تھا، عطا کر دیا، اب تم شکر ادا کرو. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے عطا کر دیا، اب تم شکر ادا کرو. ہم نے عطا کر دیا. اچھا یہ تو آپ سمجھیے کہ وجودیات و کونیات و وجدانیات و حقائق کی بات ہے. اب مجعولات شرعیہ میں اب یہ الفاظ یہ علماء سمجھیں گے، آپ لوگ چھوڑ دیجئے گا. اور اگر سمجھنے کا شوق ہو تو ہم تو چلے جائیں گے، انہیں پکڑ لیجئے گا. ہماری گفتگو کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ علماء جو مقامی علماء ہیں ان کا بھی سر بلند رہے اور عوام سے ان کا رشتہ جڑا رہے. پروردگار ان کی حفاظت فرمائے. علماء اور عوام کے درمیان اتحاد، یکجہتی، یکسوئی اور افادے اور استفادے کا، تعلیم و تعلم کا رشتہ ہمیشہ برقرار رہے. میں نے ابھی لکھنؤ میں کہا، اب لاہور میں کہا، اور مختلف لکھنؤ میں بھی عرض کیا تھا، مختلف ممبروں سے عرض کرتا رہتا ہوں
کہ اسلامی تہذیب، قرآنی تہذیب، محمد اور آل محمد کی تہذیب و ثقافت میں سب سے بڑی چیز ہے علم کی قدردانی اور علماء کی قدردانی۔ علم کی قدردانی اور علماء کی قدردانی۔ یہ عجیب لوگ ہیں جو بیچ میں ہمیں علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام 72 فرقوں میں بٹا اس لیے کہ اس نے عالم کا دروازہ چھوڑ دیا۔ عالم کا در چھوڑا تھا، اسی لیے تو تفرقہ ہوا۔ رسول نے کس لیے اعلان کیا تھا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ امت نے باب علم کو چھوڑ کے خسارے کا سودا کر لیا۔ علم کا دروازہ نہ چھوڑنا، علماء کا دامن نہ چھوڑنا، یہ بھی یاد دہانی ہے۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ مجتہد مجتہد ہوتا ہے، فقیہ فقیہ ہوتا ہے، عالم عالم ہوتا ہے۔ عالم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر شے میں علم کی ضرورت ہے۔ یہ کیا دریدہ دہنی ہے کہ جی ہمیں علماء سے تعلق نہیں ہے۔ علماء، پھر عرض کروں گا سخت جملہ ہے مگر ہوا کرے، جتنی سخت آپ کی غلطی ہے اتنا ہی سخت جملہ ہے۔ علماء کا دامن چھوڑ کے ٹھکانہ جہنمی ہے۔ بہرحال بات سے بات نکلتی چلی جا رہی، تو میں عرض کر رہا تھا یہ کچھ ہوتی ہیں مجعولات شرعیہ، کچھ چیزیں حقائق شرعیہ ہیں۔ اب مثلا نماز، صلاۃ، یہ کیا ہے؟ یہ ایک شرعی حقیقت ہے نا۔ اگر شارع مقدس نے، شریعت بنانے والے نے، شریعت نازل کرنے والے نے نہ بتایا ہوتا کہ صلاۃ یوں پڑھی جاتی ہے، تو دنیا کا کوئی لیکزیکوگرافر، دنیا کا کوئی ڈکشنری کا آثر یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ صلاۃ کے معنی کیا ہے، صلاۃ کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ چنانچہ جو لوگ دیکھتے تھے وہ اسی طرح پڑھتے ہیں، جو نہیں دیکھتے تھے وہ بھٹک جاتے ہیں۔ اچھا یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم، قرآن کی قسم۔ قرآن میں دیکھ لو ایک گروہ کا ذکر ہے کہ جو رسول اللہ کو میدان جنگ ہی میں تنہا چھوڑ کے نہیں چلا جاتا تھا، مسجد میں بھی تنہا چھوڑ کے چلا جاتا تھا۔ دونوں منظر قرآن میں ہیں۔ اب ہم سے کہیے آپ یہ سب مت پڑھا کیجئے، یعنی کیا قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ قرآن مجید میں وہ بھی ہے کہ میدان جنگ میں رسول کو چھوڑ کے چلے گئے۔ قرآن مجید ہی میں یہ بھی ہے کہ مسجد میں نماز کی حالت میں رسول کو تنہا قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ کس لیے چلے جاتے تھے؟ سورہ جمعہ یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اور جب یہ کوئی تجارت کا کارواں دیکھتے ہیں یا لہو و لعب کا، کھیل کود کا، تماشے کا کارواں آ جاتا ہے تو آپ کو مسجد میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ مسجد کے باہر اگر کوئی کارواں آیا ہے تو مسجد سے رسول کو چھوڑ کر کون جائے گا؟ جس کا دھیان ادھر ہوگا یا جس کا دھیان ادھر؟ کوئی ضعیف روایت ہے؟ کوئی تاریخ طبری کی روایت ہے؟ تاریخ مسعودی کی ہے؟ تاریخ ابن عاصم کوفی کی ہے؟ کسی شاعر کا کلام ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے نا۔ ایک صاحب نے مجھ سے بحث کیا، ارے جناب آپ اتنا طنز کیوں کرتے ہیں، اور اتنی طنز کیا ہے؟ آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، طنز کیوں محسوس کر رہے ہیں آپ؟ قرآن کے وفادار ہیں یا ادب جاہلی کے؟ قرآن کے وفادار ہیں، امت قرآن کے وفادار ہیں یا امت سو کے؟ قرآن کے وفادار رہے نا۔
قرآن کے گنہگاروں کو بخشوانے کی آرزویں کیوں ہیں؟ ارے اپنی فکر کرو میاں، اپنی، کہ تم بخشے جاؤ، قرآن کے گنہگاروں کو نہ بخشواؤ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، بازو بلند کر کے سینے کی پوری قوت کے ساتھ نعرہ حیدری، حیدری۔ میں تمام ملت اسلامیہ سے ہاتھ جوڑ کے، دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آج نہ بنو امیہ کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے، نہ بنو عباس کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، نہ سلطنت عثمانیہ کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، کوئی کسی کی تلوار کسی کے سر پہ نہیں لٹک رہی ہے۔ آپ آزاد ہیں، آزاد فضا ہے۔ آج تو علمی تحقیق کریں، آج تو قرآن کے وفادار ہو جائیں، آج تو رسول اللہ کی وصیت پہ عمل کر لیں۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ آج من و تو کا جھگڑا نہ کیجئے، میں، ہم، تو، تم، یہ سب چھوڑ دیجئے۔ آپ ہیں اور خدا، آپ ہیں اور رسول، آپ ہیں اور قرآن، آپ ہیں اور وصیت رسول۔ رسول نے قرآن کو اپنے بعد تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ آدھی وصیت پہ عمل نہ کیجئے، اس لیے کہ وہ ممکن ہی نہیں ہے، عمل نہیں ہو پائے گا، آپ سے عمل نہیں ہو پائے گا۔ تنہا قرآن پہ عمل ہو نہیں پائے گا جب تک آپ اہل بیت کو ساتھ نہیں لیں گے، کیونکہ رسول نے کہا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ آپ ان میں سے کسی ایک سے بھی جدا ہوں گے تو دونوں سے جدا ہو جائیں گے۔ واضح ہے؟ سب کے لیے کہہ رہا ہوں، جو اہل بیت پہ ناز کرتے ہیں وہ بھی، جو قرآن پہ ناز کرتے ہیں وہ بھی۔ یہ ادھورا ناز کام نہیں آئے گا۔ رسول نے فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا لن یفترقا، لن یفترقا، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ روز محشر حوض کوثر پر میرے پاس نہ آ جائیں، مجھ تک نہ پہنچ جائیں۔ واضح ہے؟ دونوں چیزیں رسول چھوڑ کے گئے، وصیت پیغمبر، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ ہر مسلمان تو تماشا دیکھنے کا دل زیادہ چاہتا ہے۔ قرآن ہے قرآن، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، تجارت یا کھیل کود تماشا، اور چھوڑ کے چلے گئے۔ اتنی بار گئے، ایک مرتبہ رسول کو غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر آج یہ چند افرادی جو 5-6 رہ گئے تھے یا 7، کہ اگر یہ نہ رہ جاتے تو مدینے پر آگ برستی، خدا کا عذاب نازل ہوتا۔ محمد اہل بیت محمد بلند الصلوات۔ بہرحال یہ سب تذکر کا حصہ ہے، یہ سب یاد دہانی ہے، اور سب کے لیے یاد دہانی ہے، سب کے لیے یاد دہانی ہے کہ قرآن سے بھی وابستہ رہنا ہے، اہل بیت پیغمبر سے بھی وابستہ رہنا ہے، اللہ کو ماننا ہے، رسول کو ماننا ہے، امام کو حفظ مراتب کے ساتھ، اللہ کو اللہ مانو، نبی کو نبی، امام کو امام، اپنی طرف سے مرتبے نہ بانٹو،
اپنی طرف سے اوصاف میں نہ اضافہ کرو نہ کمی. اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے وہ اپنی جگہ عظیم ہے. اب میں پلٹ کے اس مقام پہ آ جاؤں, بس ایک دو مثالیں دے دوں, اور بلکہ اب ایک سے زیادہ کی گنجائش بھی شاید نہیں. میں نے کہا اللہ نے وعدہ کیا تھا حبیب سے کہ ہم عطا کریں گے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ, اور عطا کر دیا. لیکن شرعیات میں, البتہ یہ منبر پہ مختلف جگہوں پہ کئی بار پڑھ چکا ہوں, لیکن آپ کے ہاں پہلی بار آیا ہوں تو یہ تبرک آپ کو پیش کر دوں. ساری دنیا نماز پڑھتی ہے کس کی رضا کے لیے؟ نماز کی جتنی شرطیں پوری کرتی ہے کس کی رضا کے لیے؟ وضو کرتے ہیں نماز سے پہلے کس کی رضا کے لیے؟ قبلہ رو کھڑے ہوتے ہیں کس کی رضا کے لیے؟ اللہ قبلہ بناتا ہے کس کی رضا کے لیے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں, یہ علماء بیٹھے ہیں, حافظان قرآن موجود ہوں گے. قرآن مجید میں تبدیلی قبلہ کی آیت پڑھیے, اس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. بریکٹ میں مفہوم یہ ہے کہ ہم آپ کے دل کی تمنا سمجھ رہے ہیں, جو بات آپ دعا میں کہہ بھی نہیں رہے ہیں وہ ہم سمجھ رہے ہیں. تو اب ہم آپ کا رخ ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اس کرۂ ارض پر جتنے عربی داں ہیں, چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم, چاہے شیعہ ہو یا سنی, مسلم ہو یا غیر مسلم, سب سے جا کے, کسی سے بھی جا کے اس آیت کا ترجمہ کرا لیجئے گا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تَرْضَاهَا ہے, أَرْضَاهَا نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ اب ہم تمہارا رخ ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ جس سے ہم راضی ہو جائیں گے. اب ہم تمہارا رخ ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس سے تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ نے دکھا دیا نا کہ علامہ اقبال نے جو مصرے میں کہا ہے, بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے خود پوچھے, بتا ریری. یہ اگر یہ آیتیں نہ ہوتی اقبال کے سامنے تو اقبال یہ شعر کہہ سکتے تھے؟ یہ ہے اقبال کی عظمت, یہ ہے اقبال کی عظمت. اب بس ایک دو فقرے کہہ کے اور گفتگو کو موڑ دوں, دامن بیان کو سمیٹ دوں. ذرا غور کر لیجئے کہ یہ پہلے تو حضور نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف, جسے ہم لوگ اردو میں بیت المقدس کہتے ہیں, اور اس کے بعد مسجد, ابھی تک مدینہ میں ایک مسجد موجود ہے جس کا نام ہے مسجد القبلتین, 2 قبلوں والی مسجد. نماز کے دوران رخ موڑ دیا. ہر بات میں حکمت ہے. اللہ ایسے حکم نافذ کرتا ہے کہ بھلائے نہ بھولے. نماز کے دوران قبلہ بدل دیا. جیسے مکے سے مدینے جاتے ہوئے سفر کے دوران ولایت کا اعلان کر دیا. بھلائے نہ بھولے, بھلائے نہ بھولے. اچھا, میں ایک سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں. یا اللہ, یہ مکہ جس نے پیغمبر کو اذیتوں کے سوا کچھ نہ دیا, اسی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے صحن حرم میں نماز پڑھتے تھے, رسول کو اذیتیں دی جاتی تھیں. بیت المقدس کی طرف سے تو کوئی نہیں آیا رسول کو اذیت دینے, ہر طرح کی اذیت ہوئی رسول کو. تو پھر اسی کو قبلہ بنانے میں رسول کی رضا کیا ہو سکتی ہے؟ میرا وجدان کہتا ہے,
میرا وجدان کہتا ہے کہ صدا یہی آئے گی غیب سے، نادان، ساری تکلیفیں ایک طرف، ایک نعمت کعبے سے مصطفیٰ کو ایسی ملی، سب مل کے پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے۔ دم دم کے اندر، دم دم کے اندر، بادل کی گرج میں، سورج کی چمک میں، چڑیوں کی چہک میں، پھولوں کی مہک میں، جب جائیں گے ہم بھی جنت کے اندر، تب ملے گا ہم کو پینے کو پانی۔ کچھ لوگ کہیں گے ہم کو بھی دے دو، تب ہم جو کہیں گے یہ ان کو ملے گا جو دل سے کہے گا، جو دل سے کہے گا۔ ذرا زور سے بولو، سرکار کے بولو، چلا کے بولو، سب مل کے بولو، نعرہ حیدری۔ نادان مکے نے بہت اذیتیں دی رسول کو، کعبے کی چھاؤں میں بھی پناہ نہ ملی، مگر کعبے میں وہ مولود پیدا ہوا جو نبی کی جان ہے، جو نبی کا بھی محافظ ہے اور اسلام کا بھی محافظ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حکمت نہیں ہو سکتی کہ رسول کے دل میں یہ ارمان ہو، یہ خواہش ہو، یہ تڑپ ہو، یہ حب ہو کہ یا اللہ کعبے کو قبلہ بنا دے۔ اور قرآن میں آیت اس طرح نازل ہوئی ہے کہ اس کے علاوہ آپ کوئی اور مفہوم نکال نہ پائیں گے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ آسمان کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں، کہہ کچھ نہیں رہے، کہہ نہیں رہے، دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ عاشق و معشوق کے درمیان کے تعلق کی بات ہے کہ دل سے کہہ نہیں رہے، دیکھ رہے ہیں، اور وہ آپ کا یہ انداز دیکھ کے سمجھ رہا ہے کہ کیا چاہ رہے ہیں۔ اور آیت نازل فرما دی، اور فرمایا آپ نے علی مولود کعبہ، علی محافظ کعبہ، علی اور آل علی محافظ کعبہ۔ اسی لیے نا کل میں نے عرض کیا تھا بس آج ایک یا دو شعر پڑھوں گا۔ فرزدق نے کیا کہا تھا امام سجاد کے لیے؟ علی کو کعبہ پہچانتا ہے یا نہیں؟ علی ہی کو نہیں پہچانتا، علی کی نسل کو پہچانتا ہے۔ علی کی آل کو پہچانتا ہے۔ اسی لیے جب ہشام ابن عبد الملک نے امام زین العابدین کو پہچاننے سے انکار کیا تو اسی کا درباری شاعر کھڑا ہو گیا اور کہا وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِظَائِرِهِ، ارے تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ العرب تعرف من انکرت والعجم، عرب اور عجم سب اسے پہچانتے ہیں، عرب و عجم ہی نہیں پہچانتے۔ پہلے وہ کہہ چکا تھا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، یہ وہ ہے جس کے نشان قدم کو سرزمین مکہ پہچانتی ہے، یہ وہ ہے جسے کعبہ پہچانتا ہے، یہ وہ ہے جسے حرم پہچانتا ہے، یہ وہ ہے جسے حل پہچانتا ہے۔ وہ علی اول ہو یا علی ثانی، اللہ اکبر، وہ علی اول ہو یا علی ثانی، بس اب وقت گزر چکا ہے۔ آپ کا ذوق اپنی جگہ، شوق اپنی جگہ، مگر وقت کی محدودیتیں ہوتی ہیں۔ علی ابن الحسین کی منزلت بھی علی ابن ابی طالب سے کم نہیں ہے۔ جیسے وہ امام تھے ویسے یہ امام، جیسے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ویسے انہوں نے اسلام کی خدمت کی، جیسے تمام تر مصیبتوں کے باوجود انہوں نے قرآن کی حفاظت کی
انہوں نے قرآن کی حفاظت کی، جیسے انہوں نے دین کی حفاظت کی انہوں نے دین کی حفاظت کی۔ علی ابن الحسین، بس چند جملوں میں ان کی سیرت عرض کر دوں، پوری سیرت چند جملوں میں۔ تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، مطالعہ کرنا جوانوں کا کام ہے۔ معصوم امام کی زندگی میں 24 گھنٹے جو ہوتے ہیں وہ کتنی برکت رکھتے ہیں، اندازہ ہے آپ کو؟ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہر دن ان کی زندگی کا صدیوں سے زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ زمان و مکان کی یہ ریلیٹیوٹی جو ہے نا، یہ اضافیت، یہ کبھی اور کہیں موقع ہوگا تو بیان کروں گا۔ ہاں یہ ہے، یہ ایک سچائی ہے، یہ شاعرانہ تصور نہیں ہے، یہ صرف ادبی خیال پردازی نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ وقت میں ایک شاعر ہوتے تھے، بزرگ شاعر، بڑے شاعر، استاد شاعر، جوانوں کو میں تاکید کرتا ہوں ان کا کلام پڑھا کرو، سمجھو، اور نوحے و سلام آج مجمع کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس میں ہر طرح کی چیز ہے، حسن شعر بھی ہے، حسن ادب بھی ہے، اور حسن فہم مقامات معصومین بھی ہے، اور انقلابی عنصر بھی ہے۔ وہ تھے علامہ نجم افندی، ایک شاعر تھے علامہ نجم افندی، ان کا کلام حاصل کیجئے اور پڑھا کیجئے، قوموں کی تربیت کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے بھی بہتر ہے، سچا کربلائی، سچا حسینی بننے کے لیے بھی وہ کلام بہت مفید ہے۔ وہ تو شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، ان کے بیٹے اتنے بڑے شاعر تو نہیں تھے باپ کے برابر، لیکن وہ بھی شعر کہتے تھے، اور ماشاءاللہ ذاکری بھی کرتے تھے، ممبر پہ خطابت بھی کرتے تھے۔ تو باپ کا نہیں، یہ بیٹے کا شعر ہے جو آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اس وقت۔ دو چھوٹے چھوٹے مصرے ہیں، یہ جو میں نے کہا نا کہ معصوم کی زندگی کا ایک دن صدیوں پر کبھی کبھی ہزاروں سال پر بھاری ہوتا ہے، وزنی ہوتا ہے، محیط ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے جگانے کو جب بیت گئیں صدیاں، انسان کے جگانے کو جب بیت گئیں صدیاں، شبیر نے فرمایا یہ کام ہے دن بھر کا۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے، سعادت دارین۔ اللہ توحید کا چراغ آپ کے سینوں میں روشن رکھے، اللہ ولایت کے راستے پہ ہمیشہ گامزن رکھے۔ ہائے حسین اور ہائے علی ابن الحسین۔ معصوم کی زندگی کا ایک دن دیکھو، ہمارے چوتھے امام، مصروفیتیں دیکھو، جب مدینے میں ہوتے تھے تو تھوڑا سا وقت اپنے باغات کے لیے وقف کرتے تھے تاکہ وہاں جائیں، خود محنت کریں اور اپنے قد یمین سے اپنا رزق حاصل کریں، اپنے باغ کی دیکھ ریکھ کریں، اپنی نگرانی میں باغ میں جو مأمور ملازمین ہیں ان سے کام لیں اور ان کے ساتھ ساتھ خود کام کریں، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک وقت۔ اس کے بعد گھر تشریف لاتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، مسجد میں جا کے درس ارشاد فرماتے تھے، درس، قرآن کا درس، دین کا درس، اصول دین کا درس، فروع دین کا درس۔ مسجد نبوی میں آپ کا ایک خاص مقام تھا۔ پھر گھر آتے تھے، بہت سے لوگوں کو گھر پہ درس دیتے تھے۔ آپ کا ایک خاص شوق یہ تھا کہ بہت سے غلام و کنیز خریدتے تھے، گھروں میں ان غلاموں اور کنیزوں کو تعلیم دیتے تھے، ان سے خدمت نہیں لیتے تھے، خرید کے لاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، تعلیم دے کے آزاد کر دیتے تھے۔ اور کر رہے ہو؟ کسی ایک کی کفالت کرنا، ایک فرد کی، کسی کے ایک بیٹا ہو، ایک بیٹا یا ایک بیٹی، اس کی تعلیم تربیت کے لیے کتنی توجہ چاہیے ہوتی ہے، کتنا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ امام اپنی اولاد تو تھی ہی، بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں، اس کے علاوہ
غلاموں کو کنیزوں کو خرید کے لاتے تھے، انہیں اپنی اولادوں کی طرح تعلیم دیتے تھے، تربیت دیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے آئے ہوئے لوگوں سے سوال جواب، ملاقات، ان کی تشنگی دور کرنا، یعنی رزق اور روزی کمانے سے لے کر اور علم و عرفان تقسیم کرنے تک، اور پھر ذاتی وقت اللہ کے ساتھ تنہائی، عبادت، ریاضت، مناجات، یہ صحیفہ سجادیہ جو آپ کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، نماز شب، قرآن کی تلاوت۔ اور امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ شب و روز میں میرے والد 1000 رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اندازہ کر رہے ہو، ایک معصوم کی زندگی کا ایک دن جو ہمارے اور تمہارے لیے 24 گھنٹے ہیں، اس ایک دن میں معصوم کتنا کام کرتا ہے، کتنا کام کرتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، وہ امام بس اب 1-2 جملے کہوں گا تاکہ آپ اپنا جوش اعضا پورا کریں۔ وہ امام جو 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نمازیں پڑھتا تھا، اس نے نمازیں تب بھی ترک نہیں کی جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار تو نمازوں کا سلسلہ جاری رہا، نمازوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اور یہی سبب ہے کہ جاؤ آج دشمنوں کا قبضہ ضرور ہے، پوچھو گے تخت یزید کہاں تھا، کوئی اس جگہ کا نشان بتانے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ پوچھو گے سید سجاد کا مصلی کہاں تھا، اہتمام کے ساتھ وہ جگہ محفوظ رکھی گئی ہے۔ قید خانے کے اندر مولا کھڑے ہو کے جہاں عبادت کرتے تھے وہ جگہ اب بھی محفوظ ہے۔ امام نے دین کی حفاظت کی، کتنی مصیبتیں سہنے کے بعد، کس کیفیت کے ساتھ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک جملہ یاد ہے نا، آپ پہلی محرم سے ذاکروں سے لگاتار سن رہے ہیں، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو آپ کے علم میں نہ ہو۔ امام کا یہ فرمانا کربلا سے نکلتے ہوئے جب پھوپھی نے کہا ہے کہ مالی اراک تجود بنفسک یا بقیت جدی و ابی و اخی، ارے میرے بھائیوں کے، میرے بابا کے، میرے نانا کے کی نشانی میں کیا دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن سے روح پرواز کیا چاہتی ہے۔ اس وقت کیا فرمایا ہے؟ پھوپھی اماں آپ ہی انصاف سے بتائیں، جوان بیٹا موجود ہو اور بابا کا لاشا بے کور و کفن پڑا رہ جائے، اور کیا دیکھا سید سجاد نے؟ یہ 2 غم بہت بڑے غم تھے سید سجاد کو، ایک بابا کا بے گور و کفن خاک کربلا پہ رہنا، اور ایک بازاروں اور درباروں میں بیویوں کا برہنہ سر رہنا۔ اسی لیے جب کوئی پوچھتا تھا آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، فرماتے تھے الشام الشام الشام، اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ بس 2 فقرے عرض کروں گا، آپ شبیہ تابوت برآمد کریں گے، پہلے یہ 2 فقرے سن لیجئے۔ جناب سید سجاد کو بالآخر اسی شقی نے، ہشام ابن عبد الملک نے ولید ابن عبد الملک کے حکم سے زہر دیا، اور جب زہر دیا تو امام کے جسم پر اس کا اثر ہوا، امام کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، امام کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، بستر پہ کروٹیں بدلتے تھے، چہرہ زرد ہو چکا تھا، پورے خاندان کو قریب بلایا، وصیتیں فرمائیں، اور وصیتیں فرمانے کے بعد امام نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا اب مجھے زمین پر لیٹا۔ بیٹے نے کہا، بابا آپ کا جسم بہت نحیف ہے، بہت کمزور ہے، بہت تکلیف میں ہیں آپ۔ کہا نہیں، مجھے زمین پر لٹا دو۔ جس تخت پر آپ تھے اس سے زمین پر لٹایا گیا،
جیسے ہی زمین پہ لٹایا گیا آپ نے کہا یہ چادر ہٹا دو، یہ جو چٹائی بچھی ہے نا یہ ہٹا دو۔ کہا بابا یعنی کیا؟ کہا مجھے خاک پہ لٹا دو، مجھے اپنے بابا یاد آ رہے ہیں۔ آخری وقت میں بابا حسین کس طریقے سے ان کا رخسار مبارک خاک پر تھا۔ میں چاہتا ہوں یہ مواسات قائم ہو جائے، میرا بھی رخسار خاک پر ہو۔ امام نے اس دنیا کو وداع فرمایا اور اس کے بعد امام باقر نے غسل دیا۔ جب غسل دے رہے تھے تو ابو حمزہ صومالی بتاتے ہیں جسم مبارک پہ نشانات تھے، جگہ جگہ سے گوشت نہیں تھا، صرف ہڈی نظر آ رہی تھی۔